حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، وہ 24 گھنٹے میں ہر ذی روح کو ایک مرتبہ ضرور دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بالکل ابھی وہ تیار ہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی جان نکالیں گے اور نہیں ہوگا تو نہیں نکالیں گے، اس طرح ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے کہ ایک تھال ہو، تو تھال میں تصرف کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوتا ہے بندے کو؟ نہیں ہوتا، سب کچھ ان کے سامنے، اور مطلب سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا خود اپنا ایک فرمان گرامی ہے، دنیا میرے سامنے پیالے کی طرح ہے، جہاں سے چاہتا ہوں اس میں تصرف کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اتنا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے محبوب کو کوئی طاقت نہیں دی ہوگی۔ اچھا، پھر ان سے یہ بھی بڑی عجیب نسل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا علم جو ہے تو وہ تو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، اور ابلیس کا علم بھی جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دلیل ہے جس سے آپ کا علم محیط زمین ثابت کرے؟ یہ لکھا ہوا ہے براہین قاطعہ کے اندر، ایک صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے میں کوئی وہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطائیں اس کی دشمنوں کے لیے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے نہیں ہے؟ ابلیس تو دشمن ہے نا، ابلیس تو دشمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ دشمنوں کو دیتا ہے پر ان کو نہیں دیتا؟ یاد رکھیے یہ بہت گندا، بڑا برا اور بڑا ناپسندیدہ عقیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا، قرآن پاک میں اسے بیان کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ یہودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو بہت کچھ ہے، بے حساب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھی بھینچ کے رکھتا ہے، بند کر کے رکھتا ہے۔ الفاظ اس کے لیے یہ ہیں قرآن پاک میں، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا، اور کیا ناراضی کا اظہار فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، بند تو ان کے ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، وَلُعِنُوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے بما قالوا، جو کچھ بولے ہیں اس بول کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہو پھٹکار ہو۔ میں پوچھتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا، اپنے پیاروں کو نہیں دیتا، اور تو تب تو یہودیوں نے پھر ٹھیک بات کہی تھی، تو پھر اللہ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی ان کو بخیل بنا دیا، دولت سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ بند ہیں اور لعنت کے وہ مستحق ٹھہرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح نہیں کر کے بیان کرتے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کتنی طاقت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو؟ وہ سور لے کے کھڑے ہوئے اور وہ جناب پھونک مارنے کے انتظار میں، اللہ حکم فرمائے گا تو پھونک ماریں گے، سارے جاندار جو ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پڑھا ہے نا آپ نے، سنا ہوگا علماء کرام سے۔ اور 40 سال کے بعد پھر اللہ کے حکم سے جب وہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے جو آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک ان کے سور پھونکنے تک اور اس سمیت جو مرے ہوں گے سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں، ہمارے شیخ کریم قضاری زمان یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی کمال اس وقت تک کمال ہوتا نہیں ہے جب تک کہ اس کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں اسے بانٹتا ہوں، تو جس کو جو بھی دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سرکار کے لیے بول۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک تقریر میں حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا، سبق کے دوران بھی ایک دفعہ فرمایا تھا، غالباً ترمذی شریف کے سبق میں، اور یہ فرمایا تھا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ تو جس کے پاس نظر ہوتی ہے نا دیکھنے والی، تو اس کو نظر آتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتا ہے نا تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ اب مجھے اس وقت حدیث پاک کی کتاب ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث پاک ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر مانگنے والے بندے کو اس کی طلب کے مطابق دے دے، سارے جو ہے نا پاکستان کی وزارت عظمیٰ مانگ لیں تو پاکستان کی جتنی وسعت ہے اتنی ساری حکومت اللہ تعالیٰ اگر سب کو ان کی طلب کے مطابق دے دینا تو پھر بھی اس کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اندر اتنی کمی نہیں آتی جیسے سمندر میں سوئی ڈبوئیں تو اس میں پانی کم ہوتا ہے، اتنی بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورہ صاد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ رب حبلی ملکا، اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت ایسا اقتدار عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کا مقدر وہ نہ ہو، بس ایسی بادشاہت عطا فرما دے۔ اگر یہ بات درست ہو کہ اللہ نہیں دیتا تو پھر اللہ ان کو فرماتا نا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ڈانٹتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کیا تم نے میرے شریک بننے کا سوچا ہے؟ تم اتنی بڑی طاقت مانگتے ہو؟ تو اللہ نے ان پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا اور کوئی ان کے مطلب ایک سرزنش نہیں کی، بالکل نہیں کی، اپنے بلکہ کرم کے انتہا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرما دی، پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرما دی، اور صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی بادشاہت عطا فرما دی، اور چرند پرند پر بھی بادشاہت عطا فرما دی، دیو پری پر بادشاہت عطا فرما دی، حتیٰ کہ ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ میں آج کل درس دیتا ہوں مسجد میں، وہاں نماز پڑھاتا ہوں، تو ادھر جیسے زمین کالونی میں، تو آج کل میں اسی حوالے سے نا کچھ بات کر رہا تھا، تو وہ یہ میں نے بتایا دوستوں کو کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کمال پہلے میرے محبوب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام میں ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمال بنا کے اسے کر کے دوسرے کو دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیے، کسی کو 1 دیا، کسی کو 10 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 7 دیے، اللہ نے سب کو نوازا، لیکن جہاں باری آئی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، محبوب یہ سارے عظمتوں اور شانوں والے ہیں، ان کے محاسن کمالات خوبیاں میں نے ان کو بہت کچھ عطا فرمائے ہیں، مگر تو میرا حبیب ہے نا، تو ان سب کو اپنے دامن میں جمع کر لے۔ سب کی ابتدا کریں اور ان کو اپنا لیں، اقتدے ان کو اختیار کر لیں، اپنا لیں، یعنی وہ آپ کی مبارک زندگی میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا اقتدے، آپ ان کو اپنا لیجئے، ان کی پیروی کیجئے، ان کو لے لیجئے، اور حضور نے نہ لیا ہو، ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ حضور نے لیا، پھر لیا تو پھر وہ حدیث پاک جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، آج اس پس منظر کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آپ کو شاید یاد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 آسمان میں ہیں۔ یہ حدیث سنی ہوئی آپ نے، علماء سے سنی ہوگی، 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 آسمان میں ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ وزیر جو ہے نا، ویسے تو ہمارے یہاں ابھی کوئی چند دن پہلے، وہ چند مہینے پہلے، 1-1.5 مہینہ ہوگا پہلے، ایک حکومت ہوتی تھی، اس کے اندر بے محکمہ وزیروں کی بھی ایک اچھی بھلی فوج ظفر موجود تھی، جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہو سے کر کے، لیکن وہ آپ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا، مطلب جہاں حکومتی سیٹ اپ ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو وزارت وہاں پر ہوتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 آسمان میں ہیں۔ زمین میں کون ہیں؟ ابو بکر و عمر،
ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسمانوں میں سیدنا حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ وزیر ہیں سرکار کے۔ آپ بتائیے وزیر جو ہے وہ مملکت کے باہر تو نہیں ہوتا، وزیر مملکت کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں جو سفیر ہوتا ہے نا وہ باہر جاتا ہے، وزیر جس وقت کسی کام سے جائے گا، دورے پہ جائے گا، وہ جائے گا، سفیر جو ہوگا وہ دوسرے ملک کے اندر رہتا ہوگا، لیکن وزیر جو ہے اسی ملک میں رہتا ہوگا جس میں وہ وزیر ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں رہتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی وہاں پر رہتے ہیں، سیدنا حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم زمینوں میں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو زمین کی بادشاہی بھی عطا فرمائی اور ہواؤں وغیرہ یہ وہ ان پر بھی کنٹرول عطا فرمایا، لیکن آسمانوں کی بادشاہی اپنے محبوب کو عطا فرما کے اس کے اندر سرکار کو عظمت اور شان سے نوازا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اب دیکھیے یہ بات چلی ہے تو وہ ویسے میرا یہ موضوع تو نہیں تھا، لیکن میں سمجھا دوں آپ کو۔ آپ کو پتا ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی مسجد اقصی شریف تعمیر کرنا شروع فرمائی تھی، تو جب کہ کی تو جنوں کے ذریعے کام ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دبدبہ تھا خوب، جن جو ہے نا رات دن جوتے رہتے تھے کام پر اور وہ کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محراب کے اندر یوں لاٹھی کے اوپر نہ سہار کر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، ان کو وفات ہو گئی۔ ایسے کھڑے ہیں ٹیک لگائے ان کی وفات ہو گئی۔ قرآن پاک کے اندر سورہ سبا کے اندر یہ واقعہ ہے مشہور، وہ جہاں وہاں پر کھڑے ہیں۔ اصل میں ہوا تو یہ تھا کہ جن جو ہے نا یہ شور مچایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کی کلی جو ہے نا ان کے سامنے کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی۔ اب جناب کیا ہے، وہ جتے ہوئے ہیں کہ اگر تھوڑی اونچ نیچ کی ادھر ادھر کیا تو بس وہ تو پھر طبیعت صاف کریں گے نا ہماری۔ تقریباً سال بھر کے بعد جب اس لاٹھی کو دیمک نے سیوی لگ گئی، دیمک نے چاٹ لیا اور اس سے وہ لکڑی کمزور ہو گئی، وہ تو مٹی کا ایک طرح سے وہ مطلب بن گئی نا، اور وہ بھی باقاعدہ طریقے سے مضبوط نہیں کی گئی ہوئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سہار سکی اور آپ نیچے آ رہے۔ تو تب ان پر یہ بات کھلی کہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ غیب دان ہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی کوئی شان عطا فرمائی۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن اور یہ جو ہے نا اتنے ڈرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اتنے ڈرتے تھے، تو کیا یہ شان اتنے دبدبے والی یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی ہے اللہ نے؟ دیکھیے صرف یہ نہیں کہ عطا کی ہے، بلکہ اس میں بھی افضلیت عطا کی ہے۔ اور یاد رکھا کیجئے کہ جس وقت ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو اللہ نے انبیاء کو بھی عطا فرمائی، آپ کو بھی عطا فرمائی، جب ہم بیان کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہو نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اگر ہوگا تو ہم تو پھر ایمان سے محروم ہو جائیں گے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی نبی کی توہین کر رہے ہوں، تو واللہ اس مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی نوازشات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کا کہتا ان کی اطاعت کرتے تھے جن، اور یہ سب کچھ اطاعت اور فرما برداری تو آقا کریم علیہ السلام کی بھی کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جبر سے، ان کے قہر سے، ان کی قوت اور طاقت سے ڈر کر گھبرا کر اس لیے اس چکر میں تھے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، اگر یہاں سے ہم آپ ہٹ جائیں گے تو پھر تو ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے، ورنہ جو ہے نا نہیں، ورنہ مار پڑے گی، تو ڈر کے کرتے تھے آپ کے قہر کی وجہ سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جن کلمہ پڑھتے تھے، قل اوحی الی نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو یہ سب کچھ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جس طرح انسان محبت کر کے سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، امت ہی ہیں، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ان کے زیر تسلط تو ضرور تھی،
تھے مگر آپ کے امتی اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ جنات اور یہ سب جو ہے نا، پھر یہ جنات کی بات کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اسے یہ پتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو کوئی چیز میں تو یہ بھی آتا ہے، در و دیوار بھی آتے ہیں، پتھر بھی آتے ہیں، جاندار بھی آتے ہیں، پودے بھی آتے ہیں، درخت بھی آتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اتنی وسیع حکومت عطا فرمائی، اور صرف یہ نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی حکومت عطا فرمائی بلکہ دونوں عالم کی حکومت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ دی، اور اگلے عالم میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ دی۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے، عظمت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات گرامی، لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے تو ویسے یہ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کیا بےہودگیاں بیوقوفیاں کرتے ہیں۔ میں ابھی وہ ہمارے سید محمد مہدی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، مولانا کی کلاس فیلو ہیں، میں ان کو دکھا رہا تھا یہ واٹس ایپ پہ نا میرے پاس ایک اشتہار ہے، میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے جی صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، فلاں صحابی کا اتنا دور حکومت خلافت ہے، فلاں کا اتنا ہے، اتنی عید میلاد آئیں، یہ ہوا وہ ہوا، فلاں فلاں کو جلوس۔ کمال کی بات ہے۔ حضرات گرامی گزارش یہ ہے کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ کہتے تھے کہ یہ شرک ہوتا ہے، بیوقوفوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے اثبات الالوہیت فی الغیر، اللہ کے سوا میں کسی میں الوہیت ثابت کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننا اور اس میں الوہیت ثابت کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو بندہ واجب الوجود مان لے۔ واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو خود بخود موجود ہو، اس کو کسی نے موجود نہ کیا ہو۔ کیا ہم میلاد منا کے سرکار کا جنم دن بتا کے، حضور کا بچپن ذکر کر کے، دودھ پینا ذکر کر کے، آپ کے والد محترم کا بیان کر کے، دادا محترم کا، چچا کا، آپ کی والدہ محترم کا، آپ کی شادی اور آپ کی اولاد، یہ وہ سب کچھ نہیں بتاتے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واجب الوجود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ تو ابھی بھی یقین نہیں آتا آپ لوگ؟ بھائی میلاد منانا جو ہے نا، یہ تو دراصل عقیدہ توحید کے اثبات کی عظیم الشان دلیل ہے کہ دیکھیے اگر ہم کسی کو واجب الوجود مانتے ہوتے تو پھر سرکار کے احسانات ہیں نا، سرکار کو مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے سرکار کو واجب الوجود، ہم تو سرکار کے حکم سے لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں۔ ایک تو یہ کہ کہنا کہ کوئی شخص خود بخود ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، پیدا نہیں کیا، ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو مستحق کے عبادت ٹھہرانا، سمجھنا کہ یہ عبادت کیے جانے کے لائق ہے، اس کے سامنے گردن جھکاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، اس کے نام کا روزہ رکھو، اس کو دکھا کے نماز پڑھو، یہ وہ فلاں فلاں نہیں کر کے۔ تو یہ سب کے سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ شرک ہوتے ہیں۔ اور بھائی ہم ان میں سے کوئی کام نہیں کرتے، اور نہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، نہ آپ کو جو ہے نا مستقل۔ بھائی میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جابر تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو جب ہم پیدا ہونا بتاتے ہیں تو پھر ہم نے مستقل کہاں سے مان لیا؟ بھائی یہ کیسی بات ہوگی؟ حضرات گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے کسی بندے کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ نہ مانے، تو اب نہ مانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ویسے آپ لوگوں کی تسلی کے لیے امید ہے آپ میں اس قسم کے کھٹپن موجود نہیں، میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، دیکھیے توجہ کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی تو اپنا میلاد منایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا اہتمام ہے کہ آپ ہر سال ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وانزل الیہ، یوم فیہ ولدت وانزل الیہ، یہ علیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور جس دن مجھ پر وحی نازل کی۔
کسی نے یہ نہیں پوچھا، ہم سے تو پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں اچھا جی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو 1 ربیع الاول میں ہوئی تھی، تو آپ ساری اس میں کرتے ہیں، تو سرکار سے پوچھ رہے تھے نا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو سرکار کے شاگرد اور ان سے بہت عقیل اور ذہین، ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا، اس لیے کہ سرکار کی بات ان کے لیے حرف آخر تھی۔ پہنچ تو ان تک بھی گئی، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اب یہ میلاد النبی کا جلوس کیوں نکالتے ہو، تاریخ کیوں مقرر کرتے ہو، یہ اس کے اندر ایک موجود ہے، میں آپ کو اس کو شکل دکھاتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک صاحب جو ہے نا سیاسی لیڈر ہیں اور دوسرے مسلک کے نمائندہ ہیں، یہ اشتہار ہے، اس کے اوپر میلاد النبی پڑھ لیجئے، اوپر دیکھیے ذرا، جلوس کا لفظ بھی پڑھ لیجئے اور اوپر جشن عید میلاد النبی بھی ہے لکھا ہوا ہے، یہ اوپر یہ لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی۔ یہ پتہ ہے اس جلوس کا لائسنس کس بندے کے نام ہے؟ ان کو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان کا۔ یہ جو جلوس ہے یہ جناب ہے آج سے تقریباً یہ 1440 کا ہے، اب تو 45 ہے نا، 5 جلوس، یہ 73واں ہے سالانہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب 78واں سالانہ ہوا ہوگا۔ میں نے پچھلے سال تازہ اشتہار منگوایا تھا، لیکن اس سال جو ہے نا وہ مجھے میسر نہیں آ سکا، دوبارہ اب بھی نکلتا ہے جلوس، یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جی یہ کیا تھا، یہ ایک اور ہے، اسے یہ انڈیا کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ جلوس محمدی، پتہ نہیں یہ کس کی سنت ہے، یہ دیکھیں یہ جلوس محمدی ہے۔ اب یہ حضرات جو ہے نا مطلب کہ کر کے یہ کام یہ کرتے ہیں، تو کیوں نہیں اچھا ہوتا یار، دل سے یہ کام کر لو، کوئی ثواب تو ہو، اس سے تو منافقت ظاہر ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اچھا میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، کون سی حدیث پاک پڑھی ہے کہ سرکار اول الخلق ہیں، وہ حضرت جابر والی حدیث پڑھی ہے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ ایک بزرگ ہیں ان کو یہ حکیم الامت بھی کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے نشر الطیب نام کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو سب سے پہلے ماشاءاللہ حضرت وعلیکم السلام سب سے پہلے سرکار کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، یہ حدیث اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب ذرا میری طرف توجہ رکھیں، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب میں نے بھی لکھی ہے جو اکثر یہ سارے بچے پڑھتے ہیں جو گرامر پڑھتے ہیں، تو گرامر کی کتاب ہے، معین الباب اس کا نام ہے، 2 جلدوں میں لکھی ہوئی، بچے پڑھتے ہیں سارے ہمارا۔ بندہ کو کتاب لکھتا ہے نا تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کتاب سے کیا کریں لوگ فائدہ اٹھائیں، اور اگر میرے خیال اس کا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ اپنی تشہیر یہ وہ چاہتا ہے، تو پھر بھی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری تشہیر کی صورت میں فائدہ اٹھائے، تو وہ فائدہ چاہتا ہے۔ اب ان صاحب نے یہ کتاب لکھی، اس کے اندر یہ لکھا، اور سرکار کے نور شان والی جو حدیثیں ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو بھائی جب آپ کتاب میں لکھیں گے تو آپ یہی چاہیں گے نا کہ لوگ اس کو پڑھیں، لوگ اس کو پڑھیں، پڑھ کر جو ہے نا اس کے مطابق عقیدہ رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ آپ کتاب تو لکھ کے دوسروں کو پڑھوائیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو، اور خود اس کے برعکس جو ہے نا دلیلیں دیں، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ مطلب ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جب اپنی کتاب کے اندر ایک بات آپ لکھتے ہیں، ایک اہل حدیث کے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی، میں نے ایک بزرگ سنی عالم دین کی زبان سے سنی، میں نے خود نہیں پڑھی، الشمائم الانبریہ ان کی ایک کتاب ہے سرکار کی سیرت طیبہ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش نہیں ہوتا نا، تو وہ ایمان والا ہی نہیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ فرماتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ایمان والا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں رہ گئی بات یہ کہ جناب تاریخ مقرر کی جاتی ہے تو تاریخ مقرر کرنے سے بدعت ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم 12 ربیع الاول کی بجائے سارے ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر دو، یہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، سارے ربیع الاول میں میلاد کرتے رہو۔ ماشاءاللہ آپ کرتے تو اسی طرح ہی ہیں تقریباً، ذرا تھوڑا سا مزید تھوڑی سی آگاہی حاصل کر لیں۔
ایک بات اور آپ کو پیش کرتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے، یہ حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے، بہقی شریف میں موجود ہے یہ، اسی طرح امام ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھی ہے، اور غالباً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الخصائص الکبریٰ میں بھی لکھی ہے، اور امام قرطبی نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد النبوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا اور وہ دعوت جو پیدائش کے موقع پر کی جاتی ہے نا، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ آپ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے کیا۔ متعدد کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بعد النبوہ، کسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بعد ما جاءت النبوہ، بعد ما بعث نبیا، اس کے بعد اس طرح کے مختلف الفاظ کے ساتھ نا، سب کا مطلب یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا۔ اچھا، عقیقے کے بارے میں سنیے، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، احکام القرآن میں امام قرطبی کہتے ہیں تفسیر کی کتاب ہے، اور اسی طرح یہ ابن عساکر نے وہ تاریخ دمشق کا نام ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ جو ہے 7ویں دن آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن عقیقہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ لفظ ہے باقاعدہ حدیث پاک کے اندر۔ اب یہ سیدھی بات ہے کہ متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، اس وقت اتنے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں ساری تفصیل بیان کروں، لیکن ایک آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت عبد المطلب نے سرکار کا عقیقہ کیا 7ویں دن۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عقیقے کی اہمیت، عقیقے کا سنت ہونا، کہ سرکار نے فرمایا کہ بچے کا، لڑکے کا، لڑکی کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ مقروض رہتا ہے۔ مرہون کے لفظ ہیں، اس کے لیے رہن رکھا ہوتا ہے، مقروض ہوتا ہے، یعنی جب تک بچے کا عقیقہ نہیں کرو گے وہ کیا ہوگا، مقروض ہی رہے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد بھی تفصیلی نہیں ہے حدیث پاک کے اندر کہ کتنے سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ مقروض رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا۔ ایک اور بات بھی سن لیجیے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ ہے کہ عقیقہ صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، عقیقہ صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عقیقہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور سیدنا حضرت عبد المطلب نے سرکار کا عقیقہ کیا، اور سرکار خود یہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا تو وہ بچہ جو ہے مقروض رہتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنا عقیقہ کیا؟ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ بلکہ الحاوی للفتاویٰ کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دراصل عقیقہ نہیں تھا، عقیقہ اس کو اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا صحابی نے، کہ حضور نے عقیقہ کیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور نے اپنی پیدائش کا کھانا جسے آپ میلاد کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھلایا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، خاتم النبیین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج پہنا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اتنی شانوں اور عظمتوں کے ساتھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تو حضرت عبد المطلب کر چکے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ سرکار کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ امتیوں کو چاہیے، غلاموں کو چاہیے کہ وہ بھی سرکار کی تشریف آوری پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس طرح سرکار کے ذکر کی محافظ ہو جائیں۔ اب دیکھیے
تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا کھانا خود فرمایا، خود فرمایا۔ کہتے تھے کہ جی آپ اس کو عید میلاد النبی، آپ عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ اور بھائی عید میلاد النبی کہنے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ جی 2 عیدیں ہیں صرف، آپ پھر عید کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا چلیے ذرا سن لیجئے، ہم عید کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ساری عیدیں پڑھنے کی نہیں ہوتی، جو پڑھنے کی اور واجب عیدیں ہیں وہ 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ باقی عیدیں جو ہیں وہ منانے کی ہوتی ہیں، منانے کی ہوتی ہیں، اور رہ گیا یہ کہ 1-2 عیدیں ہوتی ہیں باقی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعۃ المبارک جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے عید ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جمعے کتنے ہوتے ہیں سال میں؟ 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ کیجئے لگ بھگ تقریباً 52 جمعے ہوتے ہیں، 52 جمعے عید اور 2 یہ عیدیں۔ آپ تو تیسری نہیں مان رہے تھے، اب یہ اتنی گلے پڑ گئی۔ گلے پڑ نہیں کہیں گے نا ان لوگوں کے، ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہے۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی کہ بہت ساری عیدیں ہو گئی، یہ مان لیا، وہ مانتے ہیں کہ جمعہ جو ہے نا یہ ہفتہ وار عید ہے۔ لیکن جو کہنے کی بات مجھے آپ کو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ عید کیوں ہے؟ جمعہ کیوں عید ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولد آدم وعبد، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کا وصال بھی ہوا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جمعہ جو عید ہے اتنی عظمتوں اور شانوں والا دن ہے، سید الایام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میلاد نبی کا دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، اس لیے اس کی عظمت و شان ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی وہ 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر وفات کا دن بھی وہی ہو، ولادت کا دن بھی وہی ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ ولادت کا دن 12 ہے اور وفات کا دن جو ہے 1 یا 2 ربیع الاول شریف ہے، لیکن اگر آپ تلے ہوئے منوانے پر کہ 12 ہی وفات کا دن ہے اور پھر ہم میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرما دیا نا کہ جمعہ ان کی ولادت کا دن بھی ہے اور ان کی وفات کا دن بھی ہے، تو ہم تو ولادت بناتے ہیں۔ ولادت تو بار بار منائی جاتی ہے، سرکار نے ہر پیر کو روزہ رکھ کے جب بھی خوشی کا دن لوٹ کے آئے اس کو مناؤ، اس کی یاد تازہ کرو، لیکن وفات نہیں منائی جاتی۔ سوگ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی محترمہ بیوہ ہوں تو ان کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسی بیوگی ہے کہ آپ اس سے باہر نہیں آتے اور صرف دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں، آپ خود بھی نہیں منواتے، چلو خود سوگ منوائیں نا تو پتہ چلے، خود بھی نہیں مناتے اور ہماری خوشی پر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم میں یہ عرض کروں گا آپ ان چکروں میں نہ پڑا کریں، اپنے بارے میں نا معلومات لے کے رکھا کریں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ سچا کھرا بالکل دلائل سے مرصع اور آراستہ ہے، باقی کوئی نہیں۔ یہ ابھی میں نے ایک مجھے ویسے پتہ تو نہیں تھا، یہاں ہے نا چنیوٹ اور اس کے ساتھ ربوہ ہے جہاں وہ مرزائیوں کی جنت اور یہ وہ ہے اس کے بارے میں مجھے ویسے یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہاں جو ہے نا یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہاں پر جلوس نکالتے ہیں۔ اچھا یہی لوگ ہوتے ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت پر آج کل ان لوگوں کا قبضہ ہے نا، ہمارے لوگوں کا تو تقریباً نہیں ہے، اس میں پہلے ہمارے لوگ ہوتے تھے، آج کل ان کا قبضہ ہے اس کے اوپر۔ اچھا تو وہاں جلوس نکالتے ہیں، تو ہمارے کسی سنی صاحب آدمی نے پوچھ لیا، عالم دین نے پوچھ لیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ دریائے چناب کے ایک طرف جو ہے نا تمہاری مطلب کا جلوس نکالنا جائز ہوتا ہے، دوسری طرف حرام ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا وہ مرزائی رہتے ہیں، تو ان کو چڑھانے اور جلانے، وہ جب ہم جلوس نکالتے ہیں نا وہ چڑھتے ہیں اور جلتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کسی کو جلانے سے ثواب ہوتا ہے، تو پھر مرزائیوں کو جلانے سے آپ کو ثواب ہوتا ہے، تو آپ کو جلانے سے ہمیں بھی تو بہت ثواب ہوتا ہے، آپ کو جلانے سے پھر ہمیں بھی بہت ثواب ہوتا ہے۔ ویسے ہم اس مقصد کے لیے نہیں کرتے، ہم تو سرکار کی عقیدت و محبت میں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جلانا بھی کوئی ثواب کی بات ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی یہی سمجھ لو۔ رات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوش عقیدہ بنایا ہے۔